محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی، ہمیں اور آپ کو وجود بخشا، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس دنیا میں پیدا کرنے کے مقاصد کیا ہیں ان کو بھی اجاگر کیا۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون کیا ہیں، ان تمام ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا تاکہ ہماری زندگی انسانوں والی زندگی گزرے، تاکہ ہماری زندگی مسرتوں والی زندگی گزرے، تاکہ ہماری زندگی میں خوشحالیاں آئیں، تاکہ ہماری زندگی میں بدحالیاں نہ آئیں، تاکہ ہماری زندگی ہر اعتبار سے دوسری اقوام کے لیے، دوسری امتوں کے لیے اور غیر مسلم افراد کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جائیں۔ حاضرین کرام، زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول اور سب سے بڑا اصول جو ہے وہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو سیکھا جائے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان اصولوں کا علم حاصل کیا جائے۔ یہ زندگی گزارنے کا سب سے پہلا اصول ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، ہمارے پاس جانکاری ہو، ہمارے پاس گیان ہو اور ہمارے پاس دن کیسے گزاریں، رات کیسے گزاریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کریں، اپنے اخلاق و کردار کو کیسے سنواریں اور اپنے کاروبار میں کس قسم کے اصول کو اپنائیں، ان تمام ساری چیزوں کو سیکھنے کا نام علم ہے، اور اسی علم کو سیکھنا، اسی علم کو حاصل کرنا یہ زندگی کا پہلا اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مذہب اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا، رسالت اور نبوت کا عہدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا اور اپنے سندیشوں کو، اپنے پیغاموں کو اور اپنی باتوں کو، اپنے احکام کو لوگوں تک پہنچانا چاہا تو سب سے پہلے نماز کی بات نہیں کہی، سب سے پہلے روزوں کی بات نہیں کہی، سب سے پہلے نکاح و طلاق کی باتیں نہیں کہیں، سب سے پہلے دیگر جو قواعد قانون ہیں، دیگر جو اصول ہیں، دیگر جو امور ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ سب سے پہلے اگر کسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی تو وہ رہنمائی تھی علم حاصل کرنے کی رہنمائی، وہ رہنمائی تھی پڑھائی کرنے کی رہنمائی، وہ حکم تھا علم حاصل کرنے کا حکم۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی کے طور پر جو پیغام پہنچایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو جو پیغام دیا وہ یہ دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے تعلیم حاصل کیجئے، اس رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام سے علم کو حاصل کیجئے جو رب آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جس رب نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، جس رب نے آپ کی تخلیق فرمائی، جس رب نے آپ کو اس دنیا میں وجود بخشا۔ اب وہ علم جو ہمیں سیکھنا ہے، وہ علم جو ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ علم جن کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ علم جو فائدہ مند ہو، وہ علم جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، وہ علم جس کے ذریعے آپ سماج اور سوسائٹی کی ترقی کے بارے میں سوچ سکیں، وہ علم جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں ترقی کو پا سکیں، وہ علم جس کے ذریعے آپ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکیں، وہ علم جس کے ذریعے آپ قربت الہی کو حاصل کر سکیں، وہ علم
جس کے ذریعے آپ محبت الہی کو حاصل کر سکیں، وہ علم جو آپ کو جہنم کے راستوں سے محفوظ رکھے، وہ علم جو آپ کو عذاب قبر کے راستوں سے محفوظ رکھے، وہ علم جو آپ کو جنت کے راستے کی طرف لے جائے، ایسے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے، ایسے علم کو مفید علم کہا جاتا ہے، ایسے علم کو نفع بخش علم کہا جاتا ہے۔ اور اسی علم کو سیکھنے کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ دنیا میں جو علم سکھلائے جاتے ہیں اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے مادی منفعت کا حصول، سمپتی اور پیسہ بنانا، چاہے اس کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے حرام راستہ اختیار کرنا پڑے، چاہے وہ ڈاکٹری کی فیلڈ ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، یا پھر کسی اور اس قسم کے دنیاوی جو عصری علوم ہیں، اس قسم کے میدان میں، اس قسم کے چھیتروں میں یہ نہیں سکھلایا جاتا ہے کہ حلال راستے کیا ہیں، یہ نہیں سکھلایا جاتا ہے حرام راستے کیا ہیں، یہ نہیں سکھلایا جاتا ہے کہ آپ کا وجود کس لیے ہوا، آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کون ہے، آپ جس نبی کو ماننے والے ہیں اس نبی کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں سکھلائی جاتی۔ وہاں صرف ایک بات سکھلائی جاتی ہے کہ آپ کو پیسہ بنانا کیسے ہے، آپ کو سمپتی بنانا کیسے ہے، آپ کو جائیداد بڑا کرنا کیسے ہے، آپ کیسے اس دنیا میں لوگوں کو ہڑپ کر کے، لوگوں کی سمپتی کو چھین کر کے، اپنے پاس ارجت کر کے خود کو مالدار بنائیں، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کلی طور پر ایسا نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انجینئر ہیں، بہت سے لوگ ان تمام میدانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو علم نافع بھی عطا کیا ہے، یعنی وہ علم بھی ان کے پاس ہے جن کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتے ہیں، جن کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں، جن کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، جن کے ذریعے وہ دنیا میں اور آخرت میں جو فوائد کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوٹ پاٹ کا شکار ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے علم کو صرف اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ سے زیادہ ہو جائے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایسے علم کو علم زار میں شمار کیا ہے، ایسے علم کو نقصان دہ علم بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہیں ان میں آخرت کی تلاش کیجئے، آخرت کو ترجیح دیجئے، آخرت آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے، آخرت آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، آخرت آپ کی ایم ہونی چاہیے کہ آپ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں بھی آپ کے کچھ حصے ہیں، دنیا میں بھی آپ کو پیسے کمانے ہیں، دنیا میں بھی آپ کو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، دنیا میں بھی اپنے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اپنے بال بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش و پرداخت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ ان پیسوں کو حاصل کیجئے، لیکن ان کے لیے آپ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، حرام راستے کو مت اپنائیے، زمین میں فساد مت پھیلائیے، زمین میں فساد برپا مت کیجئے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین آکرمنکاریوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین آتنکوادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اتیاچاروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے تو اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، جو علم ہیں، ان کو حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب اور بامراد بناتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب اور بامراد بنا کر اس دنیا میں بھی سربلندی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا اونچا مقام اور اپنا اونچا مرتبہ رکھتا ہے۔ حاضرین اکرام، علم نافع کیا ہے؟ ایک حدیث ہے الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، کہ دنیا پوری کی پوری قابل لعنت ہے، دنیا میں پائی جانے والی ساری کی ساری چیزیں قابل لعنت ہے، الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ، مگر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کی جائے، مگر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کی جائے، مگر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، مگر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کیا جائے،
ایسی چیز ملعون نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز قابل رحمت ہے، ایسی چیز قابل ستائش ہے، ایسی چیز قابل تعریف ہے، اور ایسی چیز اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اور اس چیز کو الا مبتغی بہ وجہ اللہ کو امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ اس سے مراد علم نافع ہے، یعنی جب انسان نفع بخش علم حاصل کرے گا، کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کو سیکھے گا، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کو سیکھے گا، حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں فرق کرنے والی ہیں اس فرق کو پہچانے گا، تو یہ علم ایسا ہے جو نفع بخش علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں ترقی کریں گے، اور وہ علم جو ہمیں یہ پہچان دے گی، وہ علم جو ہمیں یہ تمیز سکھلائے گی، وہ ہم اور آپ دنیا میں کس کے ساتھ بھلائی کریں، کس کے ساتھ اچھائی کریں، کون ہمارے حسن و سلوک کا زیادہ حقدار ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھیں، تو یہ علم نفع بخش علم ہے۔ اسی علم کو نفع بخش علم کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش علم حاصل کرنے کی دعا مانگی ہے، رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین نے خود سکھلایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ نفع بخش علم عطا کر، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے علم نافع میں بڑھوتری فرما۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، فائدہ مند علم حاصل کرنے کی صورت میں ہم اور آپ پاکیزہ روزی حاصل کریں گے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آپ کہیے، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور اس علم کی روشنی میں ہم جو عمل انجام دیں وہ عمل ایسا ہو جو عمل قبول ہونے کے لائق ہو، جو عمل سویکار ہونے کے لائق ہو، جو عمل اللہ رب العالمین کے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ایسے علم کو حاصل کرنے کا آپ سوال کیجئے اللہ رب العالمین سے، ایسے علم کی توفیق طلب کیجئے اللہ رب العالمین سے۔ جہالت اندھکار ہے، جہالت سے بڑا اندھیرا آنکھ کی بینائی آپ کی چلے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ روشنی میں نہیں رہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر آپ علم کے بغیر رہتے ہیں تو آپ ایسے اندھیرے میں جی رہے ہیں جہاں آپ کے پاس کسی بھی قسم کی روشنی نہیں ہے، جہاں آپ کہیں بھی پھنس سکتے ہیں، کہیں بھی گر سکتے ہیں، کہیں بھی دھنس سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ٹھگ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو نوچ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کی ہتیا کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ آپ کے حقوق کو چھین سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ دوری ویوہار کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کر سکتا ہے، اور آپ چونکہ علم نہیں رکھتے، آپ کے پاس گیان نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ نہیں سکتے، اس لیے آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی ہی آپ کی صورتحال رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، نقصان دہ علم، ایک علم کیا ہے؟ نقصان دہ علم۔ کچھ ایسے علم بھی ہے، کچھ ایسے علوم بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کا نقصان ہے، جو علم نہیں سیکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے دو اہم چیزیں ہیں، وہ ہے شرک اور دوسرا جادو۔ شرک کیا ہے؟ شرک بھی ہوتا ہے، شرک جو چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی کسی نہ کسی چیز کے سیکھنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ ہم بد اعتقادی کے شکار ہوتے ہیں، ہمارا اللہ رب العالمین پر ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم اللہ رب العالمین پر توکل مکمل طور پر نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم درگاہوں کا چکر لگاتے ہیں، باباؤں کے پاس نظر و نیاز لے کر جاتے ہیں، اور مزاروں کا چکر لگا کر کے اپنی حاجتیں، اپنی منتیں، اپنی ضرورتیں وہاں جا کر اپنی رکھتے ہیں تاکہ ہماری ضرورتیں وہاں سے پوری ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس فائدہ مند علم نہیں بلکہ نقصان دہ علم ہے۔ ہمیں کسی نے سکھلا دیا، فلاں بابا کے پاس، فلاں مزار پر، فلاں قبر پر، فلاں مندر میں، فلاں مورتی کے سامنے یا فلاں پجاری کے سامنے آپ اس طرح کی چیزیں رکھیں گے، آپ کی اس طرح کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ جب ہمارے دل میں اس طرح کی باتیں بٹھا دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہی چیزوں کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی منتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی چیزوں کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد کو کمزور کر لیں گے، انہی چیزوں کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین پر ایمان کو کمزور کر لیں گے۔ اس لیے یہ نقصان دہ علم ہے۔
ایسا علم جو آپ کے عقیدے کو بگاڑ دے، ایسا علم جو آپ کے ایمان کو خراب کر دے، ایسا علم جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سلسلے میں جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے فیصلے پر راضی نہ ہونا سکھلائے، ایسا علم ہمارے لیے باعث نقصان ہے، ایسا علم ہمارے لیے باعث خسارہ ہے۔ اب کانوینٹوں میں جو بچوں کو سکھلایا جاتا ہے، کیسا علم ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہی علم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں سکھلائی جاتی۔ ایسا علم ہوتا ہے، سب سے پہلے کانوینٹوں میں جو پرارتھنا ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے شرک پر مبنی ہوتے ہیں، پورے کے پورے شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ ذاتی طور پر ماننا ہے کہ مسلمان کا ہر بچہ جب سمجھ بوجھ والا ہو جائے تو انہیں دنیا میں جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن مسلمان رہنے کے لیے، مسلمان خود کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا اور سرکشا کے لیے کم سے کم مدرسے میں 3ری جماعت تک کی تعلیم ضرور حاصل کرے۔ اس کے بعد اگر اس کی خواہش ہے تو اپنی تعلیم کو مدرسے میں جاری رکھے یا پھر دوسرے میدانوں میں چلا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انشاءاللہ العزیز 3ری جماعت تک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، بلوغ المرام اور مشکات شریف کا علم حاصل کرنے کے بعد، قرآن کریم کی کچھ تفسیریں سیکھ لینے کے بعد، عقیدے کے متعلق کچھ کتابیں پڑھ لینے کے بعد ہمارا ایمان، ہمارے پاس اتنا علم ضرور ہو جائے گا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے، اپنے ایمان کی رکشا کر سکیں گے، اپنے اسلام کو بچا سکیں گے، اپنے دھرم کی حفاظت کر سکیں گے، اور اپنے دھرم کے مطابق حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، ان چیزوں کے درمیان فرق کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی والی زندگی گزار سکیں گے، اور ایسی زندگی سے بچ سکیں گے جس زندگی کی پاداش میں ہماری عاقبت بھی خراب ہوگی، ہماری دنیا بھی خراب ہوگی۔ آج ترقی کے نام پر، انتی کے نام پر، اور جو سریا کو پانے کے نام پر، سربلندی کے نام پر سب سے زیادہ جس چیز کا جنازہ نکالا گیا ہے وہ ہے علم دین کا جنازہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ABCD کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، گھروں سے شروع ہو جاتا ہے یہ معاملہ، گھروں سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے بچے توتلی زبان میں بات کرنا شروع کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو دہرایا جائے، بجائے اس کے کہ انہیں سونے کی دعائیں سکھلائی جائیں، بجائے اس کے کہ انہیں جاگنے کی دعائیں سکھلائی جائیں، بجائے اس کے کہ قضائے حاجات کے لیے جو دعائیں ہیں یا دیگر جو دعائیں ابتدائی زمانے میں سیکھ لینی چاہیے، ان دعاؤں کا سکھلایا جانا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے A سے ایپل، C سے کیٹ، B سے بال اور اس قسم کی چیزوں کو سکھلا کر کے ماں باپ اپنے آپ کو گورواन्وت محسوس کرتے ہیں، ماں باپ اپنے آپ کو فخری انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمارے بچے کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ افسوس ہے ایسے سماج پر، افسوس ہے ایسی سوچ پر، افسوس ہے ایسے لوگوں کی فکر پر جو لوگ اپنے بچوں کو اس قسم کی تعلیم دے کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور دین اسلام سے متعلق جو امور ہیں، دین اسلام سے متعلق جو علم ہے، دین اسلام سے متعلق جو جانکاریاں ہیں، ان جانکاریوں کو بچوں کے ذہنوں میں پیدا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہے۔ یقینی معنوں میں ہم سے علم اٹھتا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء اکرام دنیا سے جا رہے ہیں، لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اتنی بڑی بستی ہے، اس پوری بستی میں ایک بچہ آپ کا مدرسے میں پڑھتا ہے، 1 یا 2 بچہ پڑھتا ہے جو باہر رہتا ہے۔ اتنی بڑی بستی ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس اتنی اوقات نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے باہر کے مدرسوں میں بھیجیں؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا شعور نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر اس بات کا درد نہیں ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، بلکہ ہمارا گھر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور کوئی بھی اس کو تباہی سے نکالنے کے لیے نہیں ہے؟ اس بات کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ ہر ایک کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج کر رہا ہے، کسی کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہمارا معاملہ کہاں سے کہاں جاتا جا رہا ہے، اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور اس قسم کی فکر کا نہ پایا جانا ہماری تباہی کا پہلا زینہ ہوگا، کیونکہ ہم لا علمی کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو جانیے گا کیسے؟ پڑھیے گا تب نہ جانیے گا۔ جب نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے، تو پھر کہاں سے جانکاریاں پھیلیں گی؟ کہاں سے علم پھیلے گا؟ جب علم نہیں ہوگا، آپ اندھکار میں رہیں گے، آپ ظلمت میں رہیں گے، آپ تاریکی میں رہیں گے، آپ اندھیرے میں رہیں گے، اور یہ ایسا اندھیرا ہوگا کہ آپ کو پھر اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں علم سے محبت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں موقع نہیں ملا، وہ زمانہ نہیں تھا کہ جہاں علم کو لے کر کے بہت جاگرکتا ہو، لیکن ابھی جاگرکتا پیدا کیجئے، ابھی خود کو بیدار کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو اہل علم میں شامل فرمائے، ہماری اولاد کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، ہمارے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، سماج اور سوسائٹی کو اسلامی معاشرے میں ڈھالنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔